کر لو میرے ساتھ، وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. اے علماء کو گواہ بنا کے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ تو استقامت عطا فرما. میرے بھائیو توبہ کرو. ایک آدمی ہے، ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بھوکے ہیں کچھ مجھے دے دے. اس نے کہا تو رات کو آ جانا، مجھے ہر رات ایک لڑکی چاہیے. نہیں، اور تو جب مجھے پسند ہے تو تیری اگر مجبوری ہے تو میں تجھے پیسے دے دوں گا، تو رات کو آنے کا وعدہ کر. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی. وہ چلی گئی. مگر جب گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں، اور وہ بہت رو کے ایک بچہ بے ہوش ہو گیا. تو وہ پھر گئی، کہنے لگی جو تجھے کرنا وہ کر لینا، ابھی میرے کچھ کھانے کے لیے دے دے میرے بچوں کو. وہ چلی گئی، رات کو آئی کھلا پلا کے، کمرہ بند ہے اور وہ اندر گھس گیا، داخل ہو گیا. وہ زنا کرنے کی نیت سے آیا اور اس کے ہاتھ لگانے والا تھا. اس کا ہاتھ آگے بڑھ رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی. اور جیسی ہاتھ لگا اس کے موٹے موٹے آنسو گرم گرم آنکھوں سے نیچے گزرے. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ میری رات خراب کرتی ہے، ڈرامہ کرتی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہنے لگی سب کچھ پیسہ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی جو میرا رب دیکھتا ہے، اور جب میں آج تیرے ساتھ زنا کرنے آئی ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے. جب تو جمعے میں اللہ اکبر کہہ کے ایسے نیت بنتا ہے نا نوجوان، تیرا رب تجھے تب بھی دیکھتا ہے. اور جب تو گندی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے تب بھی تجھے اللہ دیکھتا ہے. بول ذرا غور تو کر، کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی کہ اللہ تم سے غافل ہے؟ نہیں، دیکھ رہا ہے سارا کچھ. غور کرو. رونے لگی عورت، کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرا رب گواہ ہے میں نے کبھی زنا نہیں کیا. اس سے کہہ رہی ہوں اے بے پناہ طاقت والے، میں کمزور عورت ہوں، دیکھ آج بڑی مجبوری میں آئی ہوں. میرے بچے اگر بھوکے نہ ہوتے تو میں کبھی یہ برا کام نہ کرتی. میں ایک مجبور ماں ہوں، مجھے معاف کر دے. اور روئی. اس کے رونے سے دل اس کا دھل گیا. وہ کہنے لگا وہی جو روز زنا کرتا تھا، جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا تو نے میری آنکھ کھول دی، جا چلی جا. وہ تو چلی گئی. سجدے میں رونے لگا. مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے اس کو، پھر بھی کتنی روتی بھی گئی ہے، تو اس سے کتنا ڈرتی ہے. اور میں کیسا پاپی ہوں، میں نے کتنی عزتیں لوٹ لی. اگر میری طرح کوئی گنہگار نہیں ہے تو تیرا طرح کریم بھی تو کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. وہ سو گیا. صبح کو دروازہ دستک ہوئی. کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھلا. سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہنے لگا موسیٰ غلط راستے پہ آئے ہو. یہ بدترین آدمی کا گھر ہے جس نے زندگی بھر گناہ بہت کیے، اس کا جس نے عزتیں لوٹی ہیں لڑکیوں کی، مجبوری کے فائدے اٹھائے. مجھے اللہ سلام نہیں کہہ سکتا. موسیٰ نے کہا کوئی تو نے نیکی کی ہے؟ کہنے لگا ہاں. پھر کہ میں رویا تھا رات. کتنا رویا تھا؟ پوری بات بتا کے بولا میری آنکھوں کے آنسو میرے گال تک آ گئے تھے. موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے آنسوؤں سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے رب نے، اس کے کریم نے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو ایسے ہو جاتے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. صحابہ اکرام اور یہ تابعین اپنے آنسو پہنچتے، یہ پھینکتے نہیں تھے، یہ ایسے کر کے آنسو لے کے جسم پہ لگاتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے اس وجہ سے نبی کی حدیث ہے جہاں توبہ کا آنسو لگتا ہے وہ جگہ جہنم سے حرام ہو جاتی ہے، جہنم پہ حرام. میرے بھائیوں یہ کیا کب تک یہ چلتے رہیں گے دھندے؟ یہ دنیا، یہ گھر، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. حضور کو وہ دکھانا ہے قبر میں جا کے. زندگی مختصر ہے، آؤ ذرا پیار کریں حضور سے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ لوگوں میں سے جو حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہم جان لینے کی بات نہیں کر رہے، نیچے بیٹھ جائیں، بیٹھ رہے ہیں. جان لینے کی بات یہاں پہ نہیں ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دیں گے؟ ہمیں جان نہیں لینی ہے آپ کی. نیچے ہاتھ کر. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا میرے بھائی، مسکرانا نہیں، اور ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. اتنی گزارش ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. ادھر آ جائیں، باہر آ جائیں. پوری داڑھی رکھنے والے جو ایک مٹھی داڑھی رکھائیں باہر آ جائیں. ادھر آ جائیں. داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے. اور کسی کو اچھی لڑکی چاہیے تو وہ شادی سے پہلے داڑھی رکھا لے. آج کے زمانے میں بہترین طریقہ ہے بری لڑکی سے بچنے کا، خراب لڑکی سے بچنے کا. چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. بے شک سبحان اللہ. آؤ باہر آؤ.
आओ आओ, आप भी आओ, सुभान अल्लाह, आप भी आओ, आप बैठ जाओ भाई, आपकी दाढ़ी है, आप आओ, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं भी अभी मदीने जा रहा हूँ 15 दिन के बाद, सुभान अल्लाह। और फिर मैं रमजान में भी जाऊंगा, और फिर मेरा हज करने का भी इरादा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है पैसे का एक ही काम है, या तो घर में सब खर्च हो जाए, लम्बा काम चलने लगे, बाकी मदीना देखो पैसे से। अब कोई कहता है साहब इतने मदीने जाते हैं लोग इतना, ओ यार मदीने जाने वाले से मत पूछ, बुलाने वाले से जाके पूछ। सुभान अल्लाह। आला फरमाते हैं, फिर न करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। और कोई आशिक रसूल है तो आप सबका हुजूर की बारगाह में सलाम कहूंगा। मुफ्ती साहब के इस शहर में, काशीपुरम का शहर है मुफ्ती साहब, आप कैसे कह रहे हो कि मुझे तो मुफ्ती साहब को मैं जानता हूं, तो इन्हीं का शहर मेरे हिसाब से है ना। कोई आशिक रसूल और है इस महफिल में? कोई और है दीवाना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वीं होगी गौस पाक की। सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था 12वीं भी आप भी लोग करते हैं, तो दूसरे लोग तो करते नहीं। तो कोई आशिक रसूल और आगे पीछे से तो हुजूर के नाम पे कोई खड़ा हो जाए आशिक है? कोई हमारा काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं माशाल्लाह, पक गए हैं बिल्कुल, मगर अभी छुपाए हुए हैं चेहरे को अपने। मेरे भाइयों, याद रखना, दाढ़ी काली करने वालों, आला हजरत फरमाते हैं कि बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल ही रहेगा। दाढ़ी सफेद होना मतलब मौत की अलामत में से एक अलामत। कोई और आशिक रसूल है 12वां जो सुन्नत रसूल के लिए नौजवान खड़ा हो जाए? है कोई आगे पीछे से? आओ आओ बाहर आओ। अपने दामन शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना। सुभान अल्लाह। पढ़ो, मेरे सरकार मेरी बात। मेरे साथ आवाज बुलंद करो, मदीने वाले सुन रहे हैं, वल्लाह हम सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। पढ़ो, मेरे सरकार। और मैंने माना कि मुझे गम में कोई सरकार निभाए, मेरे सरकार मेरी लाज। और आप याद माशाल्लाह। एक हमारे कितने भाई हो गए भाई? कितने तरह गिनना? 12। अभी 13 चले थे मदीने शरीफ से, जब 313 चले थे ना जंग के लिए, तो अब 300 तो बड़ा अदद, ये बड़ी तादाद है। मैं कह रहा था 13 वाला एक और हो जाए तो फिर ये देखो, ये दाढ़ी, ये क्रिकेटर वाली दाढ़ी नहीं दिखानी, मदीने वाले सरकार वाली दाढ़ी दिखानी। 14 हो गए तो फिर 15वां भी निस्बत आ जाए मुफ्ती साहब, 15 में भी कोई ना कोई कैलेंडर हम देख ही लेंगे, है ना। मुफ्ती आदम की तो 14 हो गई है, 15वां आशिक रसूल आज बैठे। और जब सवाल क्या बात है? जब सवाल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हो गए, सुभान अल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो, अभी खड़े। ये कितने हो गए भैया? बुजुर्गों ने तादाद में हिस्सा कम लिया है ना, उसकी वजह क्या मालूम?
یہ نئے لڑکے میری تقریر میں روز کھڑے ہوتے ہیں, پرانے لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ پرانے گنہگار ہوتے ہیں, زیادہ تقریر کی ضرورت ہے, کئی تقریروں کی ضرورت ہے, زیادہ دل سخت ہوتے ہیں. اور کوئی بات نہیں, میرا تجربہ ہے بھائی, جتنا ہے نا جتنا بڑا مریض اتنی لمبی دوا. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بھائی ڈاکٹر صاحب جتنا زیادہ شوگر ہوتا ہے اتنی جلدی دوا لمبی چلتی ہے نا, ویسے ہی یہ دنیا کا معاملہ ہے. اچھا میں اگر آپ کو بتاؤں شوگر آپ کو ہوگا نہیں کبھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نا مسکراتے رہا اور آپ تھوڑا پیدل بھی چلا کریں, حضور کی سنت ہے, زور سے بولو, وہ کھا کے بیٹھ نہ جایا کریں, ایک ٹائم کھانا کھایا کریں. کتنا حضور نے اپنی زندگی میں کبھی 2 ٹائم کھانا کھائے. سبحان اللہ بولو, ہمیں وہی سنتیں یاد ہے جو مطلب کی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ذرا ہاتھ اوپر کر لو میرے ساتھ, وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. اے علماء کو گواہ بنا کے وعدہ کرتے ہیں, اے اللہ تو استقامت عطا فرما. اے مالک برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے, برسا دے, برسا دے برسانے والے. انشاءاللہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈا کی نماز بیٹھے, آج سے شروع جو کرے گا, جو ہاتھ دل سے اٹھائے گا, میں دعا کروں گا نمازی بنے گا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ رکھے, مفتی آنے کرام دعا کریں گے, ہمارے مفتی صاحب دونوں ہاتھ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ, مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں دوران گفتگو کوئی بات خراب, مجھ سے کوئی ایسی بات گزری ہو جو کہ ٹھیک نہ ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ توبہ کریں, توبہ کریں. استغفر اللہ ربی کل ذنب ما توب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی نمازی, اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد, والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.